بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایگل آئیز آف پاکستان کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ دوستو، آج ہم اس ویڈیو میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر اقبال رحمۃ اللہ علیہ جیسے انقلاب آفرین شاعر کی نظر انتخاب شاہین پر ہی کیوں ٹھہری، اور شاہین میں ایسی کیا خصوصیات ہیں جو کہ اقبال امت مسلمہ کے نوجوانوں میں دیکھنے کے متمنی تھے۔ دوستو، ویڈیو کے بارے میں مزید جاننے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کے بارے میں آپ کو بر وقت معلومات ملتی رہیں۔ معزز ناظرین، جیسے کہ شیر کو جانوروں کا بادشاہ کہا جاتا ہے، ایسے ہی شاہین کو پرندوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ زمانہ قدیم سے ہی شاہین کو معاشرے میں ایک خاص اہمیت حاصل رہی ہے۔ کچھ مذاہب کے لوگ شاہین کو خدا یا خدا کے نمائندہ کے طور پر پوجتے بھی رہے ہیں۔ آج بھی دنیا کے کئی ایسے ممالک ہیں جن کے قومی پرچموں یا سرکاری محکموں کے لوگوز میں شاہین کو بطور علامت لگایا جاتا ہے، جیسے کہ پاک فضائیہ کے مونوگرام میں بھی شاہین کی تصویر کو استعمال کیا گیا ہے، اور دنیا میں شاہین کو قوت، تیزی، وسعت نظر، بلند پروازی کی علامت کے طور پر لیا جاتا ہے۔ آئیے ناظرین، ہم پرندوں کی دنیا کی ماہرین سے شاہین کے بارے میں ان کی رائے یا شاہین کے اوصاف کے بارے میں جانتے ہیں۔ ناظرین، ماہرین نے شاہین کی زندگی کو کچھ ایسی خوبیاں بتائی ہیں کہ جن کے بارے میں جان کر انسان دنگ رہ جاتا ہے، اور ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے حسن انتخاب کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ شاہین کی پہلی خوبی یہ ہے کہ شاہین صرف شاہینوں کے ساتھ پرواز کرتا ہے۔ ایگل فلائز ود ایگل، وہ اکیلا پرواز کرتا ہے، دوسرے پرندوں کے ساتھ پرواز نہیں کرتا۔ دوستو، شاہین کی خوبیاں ہمارے لیے بھی مشعل راہ سے کم نہیں ہیں۔ ہمیں بھی زندگی کے سفر میں شاہین صفت انسانوں کے ساتھ چلنا چاہیے تاکہ وہ آپ کو زندگی کے حقیقی مقصد کی طرف لے جائیں، نہ کہ گمراہی کے اندھیروں میں دھکیل دیں۔ ناظرین گرامی، ایگل فلائز ود ہائی ایلٹیٹیوڈز، شاہین بلند پرواز ہوتا ہے۔ ناظرین، شاہین کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ عام طور پر 10 سے 15 ہزار فٹ کی بلندی پر پرواز کرتا ہے۔ ناظرین، آپ کی معلومات کے لیے بتاتا چلوں کہ اتنی بلندی پر عام کمرشل ہوائی جہاز بھی پرواز کرتے ہیں۔ شاہین وسعت نظر ہوتا ہے، اسٹرانگ اینڈ لیزر شارپ فوکس۔ ایک شاہین کی نظر انسان سے 3 گنا ہوتی ہے، اور شاہین 3.2 کلومیٹر کی دوری سے ایک خرگوش کو آسانی سے دیکھ سکتا ہے۔ ناظرین، شاہین جب ایک دفعہ اپنے شکار یا ہدف کو فوکس کر لیتا ہے تو پھر راستہ میں آنے والی رکاوٹوں کی اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، یہاں تک کہ وہ اپنے ہدف کو حاصل کر لیتا ہے۔ دوستو، ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ جب ہم کسی کام کو کرنے کی ٹھان لیں تو پھر اپنی منزل کی طرف ہی ہماری نظر ہونی چاہیے۔ دوستو، شاہین کی اگلی خوبی یہ ہے کہ ایگلز لو دا سٹارمز، کہ شاہین طوفانوں سے محبت کرتا ہے۔ ناظرین گرامی، جب خراب موسم میں دوسرے پرندے اپنے آشیانوں کو یا کسی محفوظ جگہ کی طرف پرواز کرتے ہیں، وہیں شاہین باہر نکلتا ہے اور طوفانوں کے سامنے سینہ تان کر پرواز کرتا ہے۔ ڈر یا خوف کس چڑیا کا نام ہے، اس پرندے کو معلوم ہی نہیں ہوتا۔ ناظرین گرامی، شاہین کی اگلی خوبی یہ ہے کہ ایگلز نیور ایٹ ادر پرے، کہ شاہین دوسروں کا شکار کبھی نہیں کھاتا، وہ خود شکار کرتا ہے اور خود ہی کھاتا ہے۔ اور شاہین دوسرے وقتوں کے لیے بچا کر رکھنے کی عادت بھی نہیں ہے، وہ دوسرے مردار خور پرندوں کی طرح سے نہیں ہے۔ ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہم دوسروں کے مال و اسباب پر نظر رکھنے کی بجائے اپنی ہی محنت اور زور بازو سے بنائے گئے اسباب پر اپنے رب ذوالجلال کا شکریہ ادا کریں۔ ناظرین گرامی، اس کے بعد شاہین ٹیسٹ بیفور ٹرسٹنگ کی خوبی سے بھرپور ہے۔ اعتماد سے پہلے آزمائش کے اصول پر یقین رکھتا ہے۔ شاہین کا یہ وصف بہت ہی اعلیٰ ہے۔ شاہین نر اور مادہ ملنے سے پہلے مادہ شاہین نر کی آزمائش کرتی ہے۔ اگر وہ اس آزمائش سے کامیاب ہوتا ہے تو ہی وہ اس سے ملاپ کرتی ہے۔ تو ہوتا یوں ہے کہ مادہ شاہین اپنی چونچ میں لکڑی یا پتھر کا ٹکڑا لے کر بلندی سے زمین کی طرف چھوڑ دیتی ہے، اور نر شاہین کو اسے پکڑنا ہوتا ہے، اور یہ عمل اس وقت تک چلتا رہتا ہے جب تک کہ وہ مادہ شاہین کو یقین نہیں ہو جاتا کہ وہ اس کے قابل ہے۔
ناظرین گرامی، شاہین کی اگلی صفت یہ ہے کہ ایگلز ٹرین دیئر چلڈرن ٹو میچورٹی، کہ شاہین اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہے یہاں تک کہ وہ میچور ہو جاتے ہیں۔ شاہین کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ اپنے بچوں کو پنجوں سے اٹھاتا ہے اور تقریباً 10,000 فٹ کی بلندی سے اس کو نیچے زمین کی طرف پھینک دیتا ہے۔ بچہ فضا میں لڑکھڑاتا ہوا اپنے پر کھول کر اڑنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ عمل اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک کہ بچہ اڑنے کے قابل نہیں ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد شاہین ایکسیپٹ دا چیلنج، کہ شاہین چیلنج کو قبول کرتا ہے، تبدیلی کو قبول کرتا ہے۔ ناظرین گرامی، شاہین کی اوسط عمر تقریباً 70 سال کے ہوتی ہے۔ شاہین جب 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کی چونچ ٹیڑھی ہو جاتی ہے اور پر اڑنے کے قابل نہیں رہتے، تو اس صورت میں شاہین کے پاس صرف 2 ہی راستے بچتے ہیں کہ یا تو وہ اسی انتظار میں مر جائے یا پھر خود کو تکلیف دہ عمل سے گزارے اور مزید زندگی حاصل کر لے۔ ناظرین، شاہین دوسرے راستے کا انتخاب کرتا ہے۔ وہ اپنی چونچ کے ساتھ اپنے جسم پر سے پروں کو نوچ ڈالتا ہے اور اپنے پنجوں کو چیر پھاڑ ڈالتا ہے اور اپنی چونچ کو چٹانوں پر مار مار کر توڑ ڈالتا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ عمل لگ بھگ 5 ماہ تک جاری رہتا ہے اور یوں شاہین مزید 30 سال تک زندہ رہ سکتا ہے۔ ہمارے لیے سبق بھی ہے کہ خود کو بلندی پر پہنچانے کے لیے تکلیفوں کی گرم بھٹی سے گزرنا پڑتا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ تو پرندوں کے ماہرین کی نظر میں شاہین کی خوبیاں ہیں۔ اب اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی رائے جانتے ہیں کہ انہیں شاہین اس قدر کیوں پسند تھا۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنے ہی ایک خط ظفر احمد صدیقی صاحب کو لکھے گئے خط میں بتاتے ہیں کہ شاہین کی تشبیہ محض ایک شاعرانہ تشبیہ نہیں ہے، اس پرندے میں اسلامی فخر کی تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ یہ خوددار اور غیرت مند ہے کہ اور کے ہاتھ کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا، بے تعلق ہے کہ آشیانہ نہیں بناتا، بلند پرواز ہے، خلوت نشیں ہے، تیز نگاہ ہے۔ ناظرین گرامی، فرزند اقبال ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب اسی بات کو اپنے ایک انٹرویو میں یوں بیان کرتے ہیں۔ استعمال کیا اپنی آئندہ نسل کے لیے یا ساری دنیا اسلامی دنیا کے نوجوانوں کے لیے، تو شباب ملت کے لیے یہ لفظ اس سمبل کا استعمال کرنا جو ہے ان کی نقطۂ نگاہ کے مطابق اس میں 5 خصوصیات ہیں، جس کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ وہ 5 خصوصیات ہماری اگلی نسل میں، ہمارے بچوں میں پیدا ہوں، اور وہ 5 خصوصیات ان کی نگاہ میں کیا ہیں؟ وہی جو کہ شاہین میں پائی جاتی ہیں۔ پہلی یہ کہ بلند پرواز ہے، دوسری یہ کہ تیز نگاہ ہے، تیسری یہ کہ خلوت پسند ہے، کیونکہ خدا بھی اکیلا ہے اور خلوت چاہیے جس وقت آپ کریٹو ہوتے ہیں۔ چوتھی جو خصوصی بات ہے وہ آشیانہ نہیں بناتا، اور 5ویں اہم بات کسی اور کے ہاتھ کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا۔ یہی وہ اپنی اگلی نسل میں۔ ناظرین محترم، امت مسلمہ کا نوجوان ہی در حقیقت اقبال کا شاہین ہے، اور وہ بار بار اس بات کی تلقین کرتے ہیں کہ وہ شاہین کے اوصاف کو اپنے اندر بیدار کریں۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف ضرب کلیم کی ایک نظم شاہین میں وہ اس پرندے کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ خوددار اور غیرت مند ہے، خلوت پسند ہے، بلند پرواز ہے، دور بین ہے، قناعت کا قائل نہیں بلکہ حرکت کو اپنی زندگی سمجھتا ہے۔ نوجوان مسلم کو بھی یہ جاننا چاہیے کہ حرکت اور جد و جہد میں ہی زندگی کا راز پوشیدہ ہے۔ وہ کبھی ایک مقام پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتا۔ اسی بات کو اقبال اپنے شعر کی زبان میں یوں بیان کرتے ہیں کہ تو شاہین ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ اقبال بتاتے ہیں کہ مسلمان اس دنیا میں عیش کوشی اور لذت طلبی کے لیے نہیں آیا، بلکہ وہ ساری دنیا میں پھیل جائے، بیاں تند و تیز ہواؤں کے تھپڑوں کا مقابلہ کر کے خود اعتماد و جفاکش بن جائے۔ اسی بات کو اقبال اپنے ایک اور شعر میں یوں بیان کرتے ہیں کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ ناظرین گرامی، شاہین خلوت پسند ہوتا ہے، وہ گلشن سے دور بیابان میں رہنا زیادہ پسند کرتا ہے، کیونکہ خلوت ہی عرفان ذات کا بہترین سبب ہے۔
اقبال اس کو یوں بیان کرتے ہیں: بیاباں کی خلوت خوش آتی ہے مجھ کو، بیاباں کی خلوت خوش آتی ہے مجھ کو، ازل سے ہے فطرت میری راہ بانا۔ ناظرین گرامی، شاہین دوربین بھی ہوتا ہے، وہ تلاش و جستجو کی دنیا کا مسافر ہے، اسی لیے وہ دور بیٹھا چھوٹے سے چھوٹے پرندے کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ اقبال کی آرزو ہے کہ وہ مسلم نوجوان بھی فکر و جستجو کی منزل کا راہی ہو جائے اور اسے بھی شاہین جیسی دوربین آنکھ نصیب ہو۔ اقبال یوں بیان فرماتے ہیں اپنے کلام کے اندر: چیتے کا جگر چاہیے شاہی کا تجسس، چیتے کا جگر چاہیے شاہی کا تجسس، جی سکتے ہیں بے روشنی دانش فرہنگ۔ ناظرین گرامی، آج ہمارا وطن اور امت مسلمہ جن مصائب و آلام کا شکار ہے، ان سے نبرد آزما ہونے کے لیے اقبال کے شاہینوں کو میدان عمل میں آنے کی ضرورت ہے۔ امت مسلمہ کی آنکھیں ایک بار پھر سے ایسے شاہینوں کی منتظر ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ آج کے نوجوانوں میں شاہینی صفات کو بیدار کر کے انہیں کرگس اور شاہین کے جہاں کا فرق بتائیں، تاکہ امت مسلمہ ایک بار پھر سے اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکے۔ دوستو، اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھنے کے لیے جتنا موزوں وقت آج ہے شاید ہی کبھی ہو، اس لیے میری آپ دوستوں سے اور ارباب اختیار سے گزارش ہے کہ مختلف ذرائع سے جس قدر ممکن ہو اقبال کے پیغام کو پھیلائیں، تاکہ امت کے ہر جوان تک اقبال کا پیغام پہنچ سکے۔ آخر میں ایک بار پھر سے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آنے والی ویڈیو میں اصلاح ممکن ہو سکے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔